نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے توڑنے کے اعذار، یعنی کہ وہ کون سے عذر ہیں جن سے بندہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ سکتا ہے۔ سانپ وغیرہ کے مارنے کے لیے جبکہ ایذا کا اندیشہ ہو، یعنی کہ نماز پڑھ رہا ہے تو سانپ سامنے نظر آ گیا ہے اور یہ اندیشہ بھی ہے کہ سانپ جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گا، تو اب سانپ کو مارنے کے لیے نماز توڑنے کا عذر پیدا ہو گیا ہے، تو اب وہ نماز توڑ کے سانپ کو مار سکتا ہے۔ کوئی جانور بھاگ گیا، اس کے پکڑنے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا تو اب جانور بھاگ گیا ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر وہ جانور کو کنٹرول نہیں کرے گا، پکڑے گا نہیں، تو پھر نقصان ہوگا اس کا، تو اب نماز توڑنے کا عذر جو ہے پیدا ہو گیا ہے، نقصان کا خوف ہو۔ اچھا جی، مثلا دودھ ابل جائے گا، گوشت ترکاری روٹی جل جائے گی، لیکن نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی ایسی چیز پکنے کے لیے رکھی کہ اب پتہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے رہے تو چیز جل جائے گی، تو اب عذر پیدا ہو گیا، اب وہ اس عذر کے تحت نماز توڑ سکتا ہے۔ آگے جی
چور کوئی چیز اٹھا کر لے بھاگا، یعنی کہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اب چور آیا ہے اور چیز لے کے کوئی بھاگ رہا ہے، تو اب عذر پیدا ہو گیا ہے، اب وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ گاڑی چھوٹ رہی ہے، یعنی کہ سفر کر رہا ہے، تو اب پتا ہے کہ اگر میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا تو گاڑی جو ہے یہ چھوٹ جائے گی، گاڑی نکل جائے گی، تو اب عذر پیدا ہو گیا ہے، تو اب نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ اجنبی عورت نے چھو دیا، یہ بھی ایک عذر بن گیا۔ پیشاب پخانہ کی شدید حاجت ہو، یعنی کہ نماز پڑھ رہا تھا تو اب زور کا پیشاب یا پخانہ آ گیا، اس کی حاجت ہو گئی، تو اب عذر پیدا ہو گیا، تو وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو، یا کوئی ڈوب رہا ہو، یا آگ میں جل رہا ہو، اندھا راہگیر وغیرہ کنویں میں گرا جاتا ہو، ان سب صورتوں میں نماز توڑنے کی اجازت ہے، بلکہ پہلی صورتوں میں واجب ہے جبکہ بچانے پر قادر ہو، پہلی صورتوں میں واجب ہے جبکہ بچانے پر قادر ہو۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں۔ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے دل غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پہ کرم فرمائے، ان پہ فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمن محفوظ فرمائے۔ اور یہ ہماری تمنا ہے، آرزو ہے کہ آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے والدین کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی عیسی کا آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے، سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔